ادھر تو ہے 813 صفحہ پرانے ایڈیشن میں، 1660 نمبر حدیث ہے۔ باب قولی تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد، چوتھا سپارہ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون بہ علیم، اینڈ تک مکمل آیت۔ معنی یہ ہے کہ نیکی کی حقیقت کو تم پا نہیں سکتے جب تک تم اپنی سب سے محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ انہ سمع انس بن مالک یقول کان ابو طلحہ اکثر انصاری بالمدینہ نخلا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت انس کے سوتیلے باپ کہتے ہیں کہ جناب انس کہتے ہیں میرا باپ ابو طلحہ سارے انصاریوں میں سے زیادہ باغات کا مالک تھا، اس کے کھجوروں کے بڑے باغات تھے۔ مکان احب اموالہ الیہ بیرہا، 1660 تو ان کو اپنے سارے باغات میں سے جو پسندیدہ باغ تھا وہ بیرہا باغ تھا، یہ مسجد نبوی کے سامنے تھا۔ وکانت مستقبلۃ المسجد، یہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلها ویشرب من ماء، آقا علیہ السلام اکثر اس کے باغ میں جایا کرتے اور وہاں جا کر پانی پیتے، فیہا طیب، جو میٹھا ٹھنڈا پانی ہوتا چشمے کا وہ پیتے آپ ہیں۔ فلما انزلت، جب قرآن پاک کی یہ آیت اتاری گئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ لوگوں نیکی اصل میں وہی ہے کہ جو سب سے پیاری چیز لگے وہ اللہ کو بھی پیاری لگتی ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ کام ابو طلحہ، قرآن سنا، ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو گئے۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے اللہ کے رسول، ان اللہ یقول، اے اللہ کے رسول اللہ فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ پسندیدہ چیز خرچ کرو۔ وَإِنَّ أَحَبُّ أَمْوَالِ إِلَيَّ بیرہا، میرے مالوں میں سے سب سے قیمتی، عمدہ، پیارا، پسندیدہ باغ بیرہا ہے۔ تو وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، یہ مال میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، لے لو اس کو۔ وَأَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِندَ اللَّهِ، اور مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے اس کی نیکی کا صلہ دے گا اور یہ آخرت کے لیے میرے لیے ذخیرہ بن جائے گا۔ فَزَعْهَا یا رسول اللہ حیثو اراک اللہ، اے اللہ کے رسول یہ باغ آپ جس جگہ چاہیں خرچ کر دیں، آپ کو مکمل اختیار ہے اس میں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا بخو ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، آپ فرمانے لگے ابو طلحہ خوب، شاباش، ہماری زبان میں ویری گڈ، کیا بات کہی تو نے، بالکل ٹھیک، نفع تو نے کما لیا، نفع مند سودا تو نے کیا۔ وقد سمعت ما قلت، میں سن رہا ہوں جو تو کہہ رہا ہے۔ وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، تو کہتا ہے جہاں چاہو اس کو سرو کر دو، میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کرو۔ قال ابو طلحہ، ابو طلحہ کہنے لگے افعل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پھر جو آپ کا فیصلہ کر دو، آپ کرو جو کرنا چاہتے ہو۔ فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہ
بنی امہ ہی، تو نبی پاک نے فرمایا اپنے قریبی رشتہ داروں میں دو۔ جناب ابو طلحہ نے کہا میں اپنے چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، انہوں نے کر دیا۔ کالا عبداللہ ابن یوسف وروح ابن عبادہ ذالک مال و رابع، یہ بڑا نفع والا سودا کیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں، اچھا نیچے یہ تھوڑا سا یہ بھی پڑھ لیں۔ جناب انس کہتے ہیں فجعلھا لحسان، انہوں نے حسان کو، و ابی وانا اقرب الیہ ولم یجعل لی منہا شیئا، انہوں نے وہ باغ حسان اور ابی کو تقسیم کر دیا، حالانکہ ابو طلحہ کا قریبی رشتہ دار تھا، مگر انہوں نے اس میں سے مجھے کچھ نہ دیا، اپنے کزنوں کو دے دیا۔ یہ کزن چچا کے بیٹے وہ کون ہوتے ہیں ہماری زبان میں؟ شریکہ، شریکے کے ساتھ تو اٹ جیسا ویر ہوتا ہے ہماری زبان میں، لیکن انہوں نے نفع، نبی پاک نے فرمایا قریبیوں کو دو، ہم قریبیوں کا مال ہڑپ کر کے حصہ کھا جاتے ہیں، یہ دینداری ہے ہماری، نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہے، سب کچھ ہے، امام بھی ہے، مفتی بھی ہے، قریبیوں کا کھاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا قریبیوں میں دو، انہوں نے اپنے جن کو لوگ شریکہ کہتے تھے شریکے کو دے دیا، شریکے کو لوگ دیکھ کر برداشت نہیں کرتے، انہوں نے شریکے کو برابر کا کر لیا، کہ نبی پاک نے فرمایا اگر اجر لینا ہے تو قریبیوں کو دو، وہ باپ کی اولاد ہے، باپ کے قریبی ہیں۔ تو یہی نبی پاک نے فرمایا ماں باپ فوت ہو جائے، جو بندہ چاہتا ہے اب بھی ماں باپ کے ساتھ نیکی کروں، آپ نے فرمایا ماں فوت ہو گئی ہے تو خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر باپ فوت ہو گیا ہے تو چاچے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور محبوب کائنات نے فرمایا کہ اپنے خاندان کا علم سیکھو، خاندان کا علم سیکھو۔ کیا مطلب؟ خاندان کے افراد دیکھو کہ تمہارے رشتہ دار کون کون ہیں، ان کو پہچانو اور ان کی خوشی غمی میں شریک ہوا کرو، ان کے دکھ درد میں شامل ہوا کرو، ان کے جو ایسے کمزور بندے ہیں ان پر خرچ کیا کرو۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا